السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم تختی نمبر 22 پہنچے ہیں۔ تختی نمبر 22 ہے میم ساکن کے قاعدے۔ تو ہم نے پڑھا ہے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اخفاء شفی، اظہار شفی، ادغام شفی، جس میں ہم 2 قاعدے پڑھ چکے ہیں، اظہار شفی اور ادغام شفی۔ تو ہم نے پڑھا ہے اظہار شفی میں کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، جیسے ہم فیہا لکم دینکم۔ تو اخفاء شفی میں آئے گا، اخفاء شفی میں ہم نے پڑھا ہے میم ساکن کے بعد جب با آئے تو اخفاء شفی ہوگا، یعنی ملا کر اخفاء شفی میں آئے گا میم ساکن کے بعد جب با آئے تو اخفاء شفی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے، جیسے ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ۔ اب جو لاسٹ ہے وہ ہے ادغام شفی۔ دیکھیں ادغام شفی ہوتا ہے، ادغام کے معنی چونکہ ملانا آتا ہے، تو میم ساکن کے بعد جب میم آئے، کیا میم ساکن کے بعد جب میم آئے تو ادغام شفی ہوگا، یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھے، اس میں آئے گا ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھے، اور اخفاء شفی میں آئے گا میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھے، چونکہ اخفاء کے معنی چھپانا، تو وہاں پر آئے گا اخفاء شفی میں ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے میم ساکن کی آواز کو، اور یہاں پر آئے گا ادغام شفی میں میم ساکن کی آواز کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ ٹھیک، چلیے نورانی قاعدہ کھول کے رکھے سب سے پہلے اپنا۔ تو آپ سب نے نورانی قاعدہ کھول کے رکھ دیا ہوگا، میم ساکن کے قاعدے تختی نمبر 22 چیپٹر 22۔ دیکھیے کہیں نورانی قاعدے پہلے آتا ہے اظہار شفی اور پھر یا لاسٹ پہ آتا ہے ادغام شفی، یا کہیں بھی پہلے ادغام شفی آتا ہے پھر آتا ہے اظہار شفی، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی کچھ نورانی قاعدے میں یہ اوپر ہوگا یا ادغام شفی تو اظہار شفی نیچے ہوگا، تو یا جیسے میرے پہ ہے پہلے اظہار شفی پھر اخفاء شفی پھر ادغام شفی۔ ٹھیک، کہیں پہ ہوگا، کہیں نورانی قاعدے میں ہوتا ہے پہلے ادغام شفی پھر اخفاء شفی پھر اظہار شفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکم مرسلون، حمزہ زیر اے، لام یا زبر لائی، الی، کاف میم پیش کم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، الیکم مرسا، لام وا پیش لو، نون ساکن، الیکم مرسلون۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیے۔ اب دیکھو یہاں ادغام شفی میں جہاں ہوتا ہے، دیکھو میم ساکن کے بعد میم آیا، اور جب میم ساکن کے بعد میم آیا وہ میم ہمیشہ مشدد ہوتا ہے، یعنی جہاں ادغام شفی ہوتا ہے وہاں پہلا والا میم ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد والا میم ہمیشہ مشدد ہوتا ہے۔ ٹھیک، رائٹ؟ تو کریے اجرا، میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے ادغام شفی ہوگا، یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ ٹھیک، یہی اجرا، میم ساکن کے بعد میم آیا اس لیے ادغام شفی ہوگا، یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را ساکن پر پڑھی جائے گی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، تو چونکہ یہاں واو مدہ ہوگا نا، لیکن یہاں پر یہ اجرا آئے گا حرف مد کے بعد، حرف مد تو یہاں واو مدہ ہے، حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے۔ کیوں آیا سکون وقف کی وجہ سے؟ کیونکہ آگے آئے تھے، ہم نے پڑھا ہے مد میں سکون 2 قسم کے، تو سکون اصلی، سکون عارض، تو یہاں سکون عارض ہوگا، تو حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہوگا، سکون وقف کی وجہ سے ہوگا، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن طول بہتر ہے۔ طول کی مقدار 5 الف، توسط کی مقدار 3 یا 2 الف، قصر کی مقدار 1 الف۔
دیکھیے طول کی مقدار ہمیشہ تمام قرا کے نزدیک 5 الف اور قصر کی ایک ہی ہوتے ہیں اور توسط 3 یا 2 الف ہوتی ہے. ٹھیک. الیکم مرسلون یہاں وقف بھی ہوگا بیکاز آیت ہے نا تو وقف کا قاعدہ بھی ہوگا. نون کے بعد زبر ہے, زبر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے, اس سے وقف الاسکان کہتے ہیں. تو یہ سارے قواعد آپ کو پتہ ہونے چاہیے, آنے چاہیے تاکہ قرآن اچھا پڑھو گے. میرا مقصد ہے آپ کو قرآن اچھا پڑھانا, سمجھانا. الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون, لام زبر لا, حامیم پیش ہم, میم علی زبر ما, لہم ما, یا زبر یا, لہم ما یا, شین الف مد زبر شا, لہم ما یشا, حمزہ وا پیش او, نون ساکن, لہم ما یشاؤون. میم ساکن کے بعد میم آیا اس لیے ادغام شفوی ہوگا, یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے. الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا, الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں, یشا, یشا میں دیکھو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا. مد متصل کو 2 ڈائی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. اب اون کرے اجرا. حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے اس لیے مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی میں طول, توسط, قصر تینوں جائز ہے, لیکن طول بہتر ہے. طول کی مقدار 5 الف, توسط کی مقدار 3 یا 2 الف اور قصر کی مقدار 1 الف. لہم ما یشاؤون, یا وقفی ہوگا, وقف بالاسکان. ٹھیک, یا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. چلیے. فی قلوبہم مرض, فایا زیر فی, قاف پیش قو, فی قو, لام وا پیش لو, فی قلو, با زیر بی, فی قلوبی, حامیم زیر ہم, میم زیر ما, فی قلوبہم ما, را زبر را, فی قلوبہم مرا, ضاد 2 پیش زن, فی قلوبہم مرضن, کہیں مرضن پڑا جائے نا دعاد, وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک, ضاد یا دعا تو ایک ہی بات ہے. حرف مد کے بعد حمزہ یہ فی میں حرف یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. میم ساکن کے بعد میم آیا اس لیے ادغام شفوی ہوگا, یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے. را متحرک کے اوپر زبر ہے اس لیے را متحرک پر پڑھی جائے گی. ضاد کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے, تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. ٹھیک, جب جہاں آیت نہ ہو تو وہاں پر یہی اجرا ہوتا ہے, تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے جب تنوین آخر پہ آئے, چاہے 2 زبر ہو 2 زیر 2 پیش, تو جہاں آیت نہ ہو تو وہاں یہی اجرا کرنا ہے. فی قلوبہم مرض فہم معرضون, فا زور فا, حامیم پیش ہم, میم عین پیش مو, فہم مو, را زیر ری, فہم معری, ضاد وا پیش زو, نون ساکن, فہم معرضون. میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے ادغام شفوی ہوگا, یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے. را متحرک کے نیچے زیر ہے اس لیے را متحرک را متحرک باریک پڑھی جائے گی. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا نا, تو یہاں اجرا آئے گا حرف مد کے بعد. چونکہ حرف مد واو مدہ ہے تو اجرا سیدھا کرو. حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے اس لیے مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی میں طول, توسط, قصر تینوں جائز ہے, لیکن طول بہتر ہے. طول کی مقدار 5 الف, توسط کی مقدار 3 یا 2 الف اور قصر کی مقدار 1 الف. فہم معرضون الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون فی قلوبہم مرض فہم معرضون. الحمدللہ ہمارا میم ساکن کا قاعدہ پورا کا پورا مکمل ہوگا. تینوں قواعد میم ساکن کے, اظہار شفوی بھی, ادغام شفوی بھی اور اخفاء شفوی بھی.
اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا تنوین و نون ساکن کا تیسرا قاعدہ جو ہوگا اقلاب. ٹھیک، وہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. السلام علیکم.